کے باوجود بھی آج جب سید عبید المصطفیٰ سجادہ نشین آستانہ راحتیہ نے آپ کو آواز دی تو آپ اپنے گھر سے چلے، اپنے گرام سے چلے، اپنے علاقے سے چلے۔ کوئی موٹر سائیکل لے کر آیا، کوئی رکشہ لے کر آیا، کوئی ٹیکسی لے کر آیا، کوئی بس سے آیا اور کوئی نزدیک والا پیدل آیا۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے کوتھا جاچو، تو جواب دیا کہ عرس پاک میں جاتے ہیں۔ کس میں؟ ارے بولو بھائی، کس میں؟ عرس پاک میں جاتے ہیں۔ کس کا عرس؟ سیدی راحت اللہ نقشبندی کا عرس۔ ارے جن کے بولو نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور سرکار سیدی راحت اللہ نقشبندی کے انتقال کے پہلے سال میں ان کا عرس ہو گیا، فاتحہ ہو گئی، ذکر ہو گیا۔ اب 69 ایئرز گزر گئے۔ جب گھوم پھر کے ماغ مہینے کی 7 تاریخ آتی ہے تو ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ مولانا سید حبیب الرحمانیہ بیٹھے ہیں، یہ اسی خاندان کے جمائی بابو ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور، آپ مجھ کو جواب دیجیے، یہ 69 برس سے آپ عرس مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد کی محفل سجاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو جواب دینا چاہیں گے، جو دی اپنی چاند تو آمین اپنا کے سنا لو۔ ارے بولو نا بھائی پیار سے، یہ جو جواب دینا چاہیں گے وہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن جواب سے پہلے ایک پرشن کربو আমি আপনি উত্তর দেবেন। ارے بولو بھائی، نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکھیے نیچے۔ اللہ کی نماز کو قبول کرے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے۔ مگر ایک بات بتانا، جب نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے ہیں یا اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے میں گھر پہ پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، مرد پڑھے کہ عورت پڑھے، اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ وہ بیٹھ کر کے اتحیات نہ پڑھ لے، اور اتحیات پڑھ کے بھی سلام نہیں پھیرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھ کے سلام پھیرنا نہیں ہے بلکہ دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہوگا۔ لیکن آؤ میں درود ابراہیمی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ درود ابراہیمی ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ اپنے نبی کا۔ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو صرف اپنے نبی کا ذکر نہیں کرتے، حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی میں اسی نبی کا آپ نام لیں۔ حضرت ابراہیم کا تو کلمہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، مگر ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ان کی اولاد کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ کا ایک جواب ہوگا، سخاوت حسین برکاتی سن لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم خدا کے پیغمبر ہے، خدا کے نبی ہے۔ میں نے کہا ہاں خدا کے نبی ہے۔ حضرت نوح بھی خدا کے نبی ہے، حضرت آدم بھی خدا کے نبی ہے، حضرت سیس بھی خدا کے نبی ہے، حضرت یعقوب بھی خدا کے نبی ہے، حضرت موسیٰ بھی خدا کے نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا کے نبی ہے۔ مگر درود ابراہیمی میں آپ حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں کرتے، حضرت نوح کا ذکر نہیں کرتے، حضرت سیس کا ذکر نہیں کرتے، حضرت لوط کا ذکر نہیں کرتے، حضرت آدم کا ذکر نہیں کرتے، آپ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کا ایک جواب ہوگا، وہ جواب کیا ہے سنو، پیار سے بول دو سبحان اللہ، جھوم کے بول دو ماشاءاللہ۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ شریف بنانے کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیے۔ جس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آپ بنگلہ دیش سے یا تو حج کے لیے جاتے ہو یا پھر عمرہ کے لیے جاتے ہو، یا وہ خوش نصیب جو سعودیہ عربیہ میں مکے میں رہتے ہیں ان کو جب جب ٹائم ملتا آ کے طواف کر لیتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کے حکم سے اس کو بنا دیا، اور جب بنا دیا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار تیرا حکم تھا خانہ کعبہ بنانے کا، میں نے خانہ کعبہ بنا دیا، اب کیا کروں؟ رب نے فرمایا کہ میرے خلیل اب کھڑے مت رہو، یہ پہاڑ ہے سامنے، ہاں پروردگار امی پہاڑ دیکھی، میں پہاڑ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے خدا نے فرمایا اس پہاڑ کا نام ابو قبیس ہے، چلے جاؤ اس پہاڑ کے اوپر، اور پہاڑ کے اوپر جا کر کے لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو پکارو، اور کیا کہو کہ اے خدا کے بندو میں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنا دیا، اب تم آؤ اور آ کر کے اس کا طواف کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، یا سے بولو سبحان اللہ۔ اے میرے پروردگار امی ڈاکو، لیکن میری آواز کتنی دور پہنچے گی؟ میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کے بلاؤں گا لوگوں آؤ طواف کرو، 1 کلومیٹر دور تک، 2 کلومیٹر کی دوری تک، 5 کلومیٹر کی دوری تک، 10 کلومیٹر کی دوری تک میرا ساؤنڈ پہنچے گا، میری آواز پہنچے گی۔ یا اللہ اس پہاڑ کے اوپر پکاروں گا تو کیا پوری دنیا سن لے گی؟ جواب ملا خلیل تمہارا کام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے بندوں کو پکارنا ہے، تم پکارو اے خدا کے بندو آؤ اس کا طواف کرو، تم پکارو گے تمہاری آواز کو میں پوری دنیا تک پھیلاتا ہوا نظر آؤں گا، پوری دنیا میں پھیلاتا۔ یہاں سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ۔ اب میں ایک لڑکے کو اگر کھڑا کروں اور اس لڑکے سے کہوں کہ بول یا اللہ، تو بچہ یہاں کھڑا ہو کے بولے گا یا اللہ، تو اس کی آواز کتنی دور تک جائے گی؟ ارے بولو بھائی، کتنی دور تک؟ گیٹ تک جائے گی ہے نا، یا اس سے ذرا سا آگے جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مین روڈ تک آواز جائے؟ ارے بولو نا بھائی، مین روڈ تک آواز جائے؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے نہیں، یہ آپ کی آواز ہے، یہ میری آواز ہے، یہ ان کی آواز ہے، یہ ان کی آواز ہے کہ آواز نکلے تو تھوڑی دوری تک آواز پہنچے۔ لیکن خدا کا خلیل جب پکار رہا تھا کوہ ابو قبیس پہ کھڑا ہو کر کے، اے دنیا والوں میری آواز کو سنو، یہ خانہ کعبہ میں نے بنا دیا، آؤ اور آ کر کے طواف کرو، آ کر کے طواف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آواز دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے، آواز دے رہے تھے، لوگوں کو پکار رہے تھے۔ پروردگار عالم نے ان کی آواز کو جو پھیلایا ہے تو زمین کے چپے چپے میں رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن رہے تھے۔ امریکہ میں رہنے والا سن رہا تھا، برطانیہ میں رہنے والا سن رہا تھا، رشیا میں رہنے والا سن رہا تھا، فلسطین میں رہنے والا سن رہا تھا، اسرائیل میں رہنے والا سن رہا تھا، یورپ کنٹریز کے لوگ سن رہے تھے، افریقی ممالک کے لوگ سن رہے تھے۔ میں تو کہنا یہ چاہوں گا جو انسانی آبادی میں تھا وہ بھی سن رہا تھا، جو جنگل میں تھا وہ بھی سن رہا تھا، جو پہاڑ میں تھا وہ بھی سن رہا تھا۔ اے پروردگار یہ ابراہیم کی آواز ہے، کتنی دور تک پہنچ رہی ہے؟ تو جواب ملا برکاتی، یہ ابراہیم کی آواز ہے۔ خدا نے بندے کو طاقت دی ہے بولنے کی، جو خدا بندے کو طاقت دی ہے بولنے کی وہی خدا اگر چاہے تو بندے کی آواز کو پوری دنیا تک پھیلاتا ہوا نظر آ جائے۔ بول کے بولو سبحان اللہ، مچل کے بولو ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ حاضر کرو۔
اب میں آپ کو مثال سے بتاؤں، ذرا سا موبائل کی اپنا نام کی مولانا صاحب مولانا کریم الدین نوری، السلام علیکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور صدر باوقار عالی وقار سجادہ نشین خانقاہ راحتیہ نقشبندیہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبید المصطفیٰ قادری نعیمی نقشبندی، سبحان اللہ، تشریف لے آئے، ان کا دیدار کیجئے، زیارت کیجئے اور سخاوت حسین برکاتی کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ বলো না ভাই, পারমিশন আছে আমি বসে যাব? আরে বলো না ভাই, আমার হাত কি আছে? এটা এই কার আছে? কার আছে? আল্লামা करीमुद्दीन नूरी साहब मुबारक আছে। अरे बोलो, अरे बोलो। ये बैठे हुए थे अभी अभी, अचानक मोबाइल में घंटी बजी, टिंग 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 टिंग। इस मोबाइल को लिया कोने में चले गए और आस्ते से कहा वालेकुम अस्सलाम। हमारे सैयद हबीबुर रहमान साहब जो हुजूर सैयद नूर सफा अलैहि रहमत रिजवान के दरबार के खादिम भी हैं, सैयद भी हैं और खानदान के जमाई बाबू भी हैं। जब इन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम से ये दौड़े में गए और कहा कि मौलाना करीमुद्दीन কাকে তুমি বলছো ওয়ালাইকুম আসসালাম? তার ছেলে সালাম দিয়েছে। ছেলে কোথায়? তা দুবাইতে আছে। তো দুবাই कहां? बांग्लादेश कहां? कम से कम কত কিলোমিটার? হুজুর 4000 किलोमीटर दूर। लड़के ने सलाम दिया, आपने वालेकुम अस्सलाम कहा, हाँ। तो आपने सलाम सुना, आपका जवाब वालेकुम अस्सलाम वो सुना, कहा सुन लिया। कहा कहां? इसमें तो कोई तार नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, तो कैसे सुन लिया? मौलाना करीमुद्दीन बोल पड़े, हबीबुर रहमान तुम जानो ना, ये दुनिया है दुनिया जो तार और कनेक्शन की बुनियाद पर इंसान को एक दूसरे तक खबर पहुंचा देती है। इस पर तुमको एतमाद और भरोसा है? क्या यह तार नहीं है, नेटवर्क है। नेटवर्क ने कमाल दिखाया, 4000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश में पहुंचाया, 8000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश में पहुंचाया, 12000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश में पहुंचाया। अरे जब साइंस तरक्की करे तो नेटवर्क बनाए, और नेटवर्क का कमाल ये है कि 15000 किलोमीटर की आवाज को बांग्लादेश तक पहुंचा दे। तो जब साइंसी तरक्की का इतना बड़ा कमाल है तो मुझे कह लेने दो, इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब लोगों को पुकार रहे थे वहां कोई साइंसी नेटवर्क नहीं था, बल्कि वहां तो रूहानियत थी। इब्राहिम बोलते चले जा रहे थे, आवाज गूंजती चली जा रही। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, बोल के बोल दो माशाअल्लाह। हजरात ज़हन करीब कीजिए, मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है जो लोगों को पुकार रहे थे, लोगों आओ खाने काबा का तवाफ करो, पहाड़ पे रहने वालों आओ, जंगल में रहने वालों आओ, आबादी में रहने वालों आओ, अफ्रीकी कंट्रीज के लोगों आओ, यूरोपियन कंट्रीज के लोगों आओ, एशिया के ममालिक के लोगों आओ। अपने घर में रहने वालों तुम भी सुनो, बाहर रहने वालों तुम भी सुनो, बिल्डिंग में रहने वालों तुम भी सुनो, कच्चे मकान में रहने वालों तुम भी सुनो, गाड़ी पे रहने वालों तुम भी सुनो, बाड़ी पे रहने वालों तुम भी सुनो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पुकारते रहे और पुकार उनकी आवाज पहुंचती रही, पूरी दुनिया तक फैलती रही। परवरदिगार आलम ने हर कान तक उस आवाज को पहुंचा दिया था। आज याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, राहतुल्लाह नक्शबंदी के दरबार में आने वालों, सैयद नूर सफा अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह के तुम मत वालों हो, बरकाती को कह लेने दो। एक इब्राहिम की आवाज थी जो गूंजी थी, मक्के से फैली थी पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ने उस आवाज को पसंद फरमाया और पसंद फरमाकर उम्मत मुहम्मदिया के लिए हुक्म दे दिया, ऐ हबीब की उम्मत याद रखो, जिस इब्राहिम ने मेरे घर के लिए लोगों को बुलाया है, कयामत तक लोग आके
तुम इब्राहिम और इब्राहिम की आग पर दुरूद नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। झूम के बोलो, कोथा का बुझा बोलो कि जो बंदा खुदा की तरफ लोगों को बुलाता है, वाह वाह, अल्लाह ताला उसके रुतबे को बुलंद कर देता है। बेशक। बोलो ना, ऐसा पूछा करो तो, जो बंदा, साउंड बढ़ाओ भैया, साउंड बढ़ाओ, जो बंदा, अरे बोलो ना, अल्लाह की तरफ बुलाता है, खुदा उसके रुतबे को बड़ा था। अरे बोलो बोलो, खुदा उसके रुतबे को बड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। ठहरो, अभी हमने पूछा था कितना उसूल, 69 इमाम साहब, 69 झूठ को बोलो ना जी, कितना हुआ? अरे झूठ को बोलो, कितना हुआ? 69, 70 को एक कम, गोया के 70 वर्षों से हर साल रहमतुल्लाह का जिक्र हो रहा है। झूठ को बोलो ना भाई, ध्यान से बोलो, आपके वली का जिक्र हो रहा है, और ये जिक्र ऐसे नहीं हो रहा है। हुजूर रहमतुल्लाह नक्शबंदी इधर कब्र में गए, उधर जिक्र की महफिल सैयद नूर मुस्तफा ने मुनक्किद किया। हुजूर नूर मुस्तफा कब्र में गए, उधर मौलाना सैयद खैरुल बशर जिक्र की महफिल मुनक्किद किए। उधर सैयद खैरुल बशर कब्र में गए, उनका निराला शाहाना बेटा सैयद उबैदुर रहमान खड़ा हुआ और खड़े होकर के उनकी जिक्र की महफिल कर रहा है। यानी रहमतुल्लाह नक्शबंदी, किसी भी जमाने में तुम्हारा जिक्र कम नहीं होगा, किसी भी जमाने में तुम्हारा चर्चा कम नहीं होगा, किसी भी जमाने में तुम्हारा नाम लेने वाले न रहे, ऐसा नहीं होगा। जो बूढ़ा है वो भी तुम्हारा चर्चा करेगा, जो जवान है वो भी चर्चा करेगा, जो बच्चा है वो भी चर्चा करेगा। मौलाना हो तो चर्चा करे, इमाम हो तो चर्चा करे, मुफ्ती हो तो चर्चा करे, पीर हो तो चर्चा करे, मुरीद हो तो चर्चा करे। ए रहमतुल्लाह नक्शबंदी,